جو اچھائیاں ہیں ابھی تک جو آپ کام کر چکے ہیں پازیٹیو، اس کے بارے میں سوچیں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایک آدھ کام اگر آپ سے نہیں ہوا تو آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ شاید میں یہ کام بھی نہیں کر سکوں گا۔ ہر کام سے ریلیٹڈ، چاہے وہ آپ کا بزنس سے ریلیٹڈ ہے، چاہے ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ جو آپ کے اندر اچھائیاں ہیں یا جو کامیابی آپ حاصل کر چکے ہیں آپ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچیں، تو آئندہ بھی مزید آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ زبردست آپ نے ایکسپلین کیا خالدہ۔ میں تھوڑا اور ناظرین کے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی جو ہے 3 نظاموں پر مشتمل ہے، 3۔ ایک ہے آپ کے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ یہ 3 نظام ہے جو آپ نے اٹریکٹ کیے ہیں، آپ نے اٹریکشن ہے متاثر کیے ہیں آپ نے، اور کر رہے ہیں متاثر۔ آپ فیوچر کو آپ متاثر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاسٹ کو آپ نے متاثر کر چکے ہیں۔ اب آپ میں تاثر ایسا ہو کہ پریزنٹ میں آپ فیوچر کو متاثر کریں، آپ اپنے جو ہے نا 50 سال پیچھے کو آپ جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کہ پریزنٹ میں اسی وقت میں ابھی اس حال میں کوئی ایسا سوچیں، ایسے پلاننگ، پازیٹیو پلاننگ بنائیں، ایسے پازیٹیوٹی اندر لیں اور خیالات کو سب کے لیے ایسے اچھے کر لیں، اپنی زندگی کے لیے ایسے برائٹ کر دیں، مایوسی سے نکلیں اور ارادہ بنائیں، اپنے آرگنائز طریقے سے اپنے گول سیٹنگ کریں اور آگے فیوچر میں آپ نے جو کرنا اچھا لکھیں تو اچھا آپ سے ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو زیادہ تر یعنی نجات ملتے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی سے انسان کو نجات ملتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک بہترین ٹپ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، فارمولہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے اس حالت کو جو اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پازیٹیو سوچیں اپنے بارے میں۔ پازیٹیو سب سے پہلے کہ آپ کے اندر بڑی ایکسلنسز ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، بڑی پاور ہیں، بہت پاورفل ہے، آپ بہت طاقتور ہے، اشرف المخلوقات ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اڑ سکتے ہیں، آپ ہیلتھ کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ویلتھ کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہیپینس کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ میں جان آئیں گے، جان جاگ جائیں گے، آپ کے اندر ایک زندہ جیسا کہ ہو جاتا ہے انسان، پہلے جیسا ہوتا ہے جیسا کہ مبدع ہوتا ہے۔ تو آپ کو ذہنی سکون آئے گا، قلبی سکون آئے گا، سائیکولوجیکل آپ سکون ہوں گے، ڈیپلی کنسنٹریشن پاور آپ کی بڑھ جائے گی، ڈیپلی سوچ آپ کی جائیں گی، اور اس طرح کے آپ متاثر کر سکیں گے اپنے ماحول کو۔ پازیٹیو سوچے، اچھا سوچے، اور ایسا کام زندگی میں کوئی نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ کچھ پہ ابھی ہو جاتا ہے، کچھ پہ ٹائم لگتا ہے۔ یعنی جو انسان ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار پاور سے نوازا۔ وہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پاسٹ ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے، تو کوئی بھی انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ شاید میں یہ نہیں کر سکتا ہوں تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیم پاورز دی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ جی بالکل انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ شاید میں نہیں کر سکتا ہوں تو شاید مجھے کم پاورز دی ہیں یا میں کچھ نہیں ہوں، اس سے انکار نہیں ممکن کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر پاورز۔ اللہ اگر اس کو کم بھی دیے ہیں تو بھی کم نہیں ہے، کیونکہ انسان 3 to 4% پاور استعمال کرتے ہیں۔ اگر چلو ان کو 10% بھی دے تو بھی ان کو کافی ہے، اگر دوسروں کو 100 دے ان کو 10 دیا تو بھی بہت ہے، اس کو استعمال کرتے کرتے پوری زندگی ان کے گزر جائیں۔ ایک اور بات ویورز کے لیے، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ آپ اپنے گولز جو ہیں ان کو سیٹ کریں، جیسے ہم لوگ فرض کریں ایک دن پہلے ہم رات کو بیڈ پہ جانے سے پہلے پین لیں اور پیپر لیں اور اس پہ اگلے دن کی جو ہماری پوری روٹین ہے اس کو 1 by 1 کر کے لکھ لیں کہ ہمیں سب سے پہلے سب سے فرسٹ پہ کون سا اہم کام ہے جس کو کرنا ہے۔ صبح نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا، ابھی رمضان چل رہا ہے تو اگر عبادت کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا تو ہم زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم کام اس دن کا کون سا ہے وہ ہم لکھیں، پھر اس کے بعد 1 by 1 کر کے جب ہم اپنی پورے اگلے دن کی روٹین لکھتے ہیں اور وہ ریٹن فارم میں ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم 1 by 1 کر کے اس کام کو کر لیتے ہیں، اور شام تک ہم لوگ مینٹلی طور پہ بہت ریلیکس ہوتے ہیں،
اور جب آپ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ نے لکھا ہوا نہیں ہے, خیال آیا کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا اور وہ آپ کے ذہن سے نکل گیا, تو جب آپ کو یاد آئے گا تو آپ کے اندر ایک سٹریس اور آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ ڈپریشن میں رہیں گے کہ میرا یہ بہت اہم کام تھا, میں نہیں آج کر سکا ہوں. اس طرح سے ہوتا ہے. تو ویورز اپنے جو گولز ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. اگر ویسے HMF جو ہیومن میگنیٹک فورس ہے اس میں بہت زبردست طریقے سے جو اپنے گولز ہیں وہ لوگ اچیو کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں. اور اگر کسی نے HMF ہیومن میگنیٹک فورس نہیں کیا ہے, ہاں بالکل تو وہ اپنی ڈیلی روٹین لکھ سکتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. HMF تو آپ ہمارے پاس آپ کو آنا ہوگا تو کر سکتے ہیں, مگر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, جس طرح خالدہ آپ کو بتا رہی ہے, آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے زندگی کو کاغذ پہ لے آؤ, آپ اپنے جو کرنا چاہتا ہے فیوچر میں اس کو کاغذ میں لاؤ, اس میں ان کو آپ اپنی ڈائری میں لے آؤ, اس کو لکھ لو, ان کو ایک لائف بہت مینیج ہو جاتی ہے, آپ کا ٹائم بہت مینیج ہو جاتا ہے, ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہے. ٹائم مینجمنٹ پہ ہم آگے انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ٹائم کی کیا قیمت ہوتا ہے اور ٹائم کا اچھی طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ٹائم پہ بعد میں انشاءاللہ بات کریں. ابھی آج جو آپ نے کرنا ہے پازیٹیو خیالات, پازیٹیوٹی آپ اندر لائیں گے. اپنی جو خوبیاں ہیں ان کو بھی تو ہم ریٹن فارم میں لکھتے ہیں, ان کو بھی ریٹن فارم میں لا سکتے ہیں. اپنے اچھائیوں, بہترین بات کہی ہے آپ نے, بہت زبردست, کہ آپ اپنے اچھائیوں کو لکھ لیں, اپنی خوبیوں کو, کہ آپ میں خوبیاں کیا ہے, اس پہ زیادہ فوکسڈ رہیں, کیونکہ جتنا زیادہ اس پہ فوکسڈ رہیں آپ کی صلاحیتیں جھاگتے رہیں گے. اور دن میں کئی بار اس پیپر کو آپ اپنی ایک چھوٹی نوٹ بک لے سکتے ہیں جو آپ کی پاکٹ میں رہے یا آپ کے والیٹ میں آپ رکھ سکیں, یا اگر آپ آفس میں ہیں تو آپ اپنے آفس میں رکھ سکیں, اور بار بار جو آپ کی خوبیاں ہیں ان پہ آپ کی نظر پڑتی رہے گی تو آپ کی پازیٹیو پاورز جو ہیں وہ انکریز ہوتی ہیں. بہت زبردست. اور آپ اس کو پڑھتے رہیں, ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو وہ بڑھتے جائیں گے تو اس کو آپ اور لکھتے رہیں. بالکل. خالدہ, یہاں پر ہم بات یہ ہے کہ ہیلتھ کو, یعنی سب سے پہلے نیچر کے ساتھ ہمارے کنیکشن کیسے ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے, کیونکہ مشینی مصنوعی ماحول میں ہیں, ہم کس طرح ہم کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یعنی فزیکل میڈیکل کے حوالے سے آپ پھل سبزی کو استعمال کریں تو آپ کی باڈی نظام بہت اچھے ہو جائیں گے, بہت بہترین ہو جائیں گے. ایک میٹا فزک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, نیچر کے ساتھ منسلک ہونے کا جو طریقے بہترین سے ہے, میڈیٹیشن ہے, مراقبہ ہے. آپ کر لے تھوڑی دیر کے لیے, آنکھیں بند کر لے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے, دیکھیں آپ کتنے سکون پائیں گے. آپ کا کسی ایک منظر کو تصور کرے, کسی خوبصورتی کو تصور کرے, اور رات سونے سے پہلے آپ تھوڑی میڈیٹیشن کریں. اور ایک کام کریں کہ آپ خود اس طرح آپ کو کرنا ہوگا کہ اپنے جو صلاحیتیں آپ کا ہے ان کو دہرانے ہوں گے, آپ کو ذہن میں رکھے کہ آج میں نے یہ اچھا کام کیے, اور جو زندگی میں آپ نے اچھایا کیے ہیں ان کو بھی ایک بار دہرائیں کہ آپ ایسے کام جو تھا, جو پاسبل نہیں تھا, وہ پاسبل ہو گئے. تو آپ اٹریکٹ کریں گے, اٹریکشن ہوں گے, آپ کو ہیلتھ آپ کے اچھے ہو جائیں گے, اور آپ ویلتھ کو بھی اٹریکٹ کریں گے, اور اسی طرح سکسس اور ہیپینس کو اٹریکٹ کریں گے اگر اپنے ایکسلنسز کو آپ بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اسی طرح بچوں کے حوالے سے ہے, جیسے HMF جو ہیومن میگنیٹک جو لیول 2 ہے, اس میں آپ ایڈلٹ کے جو باڈی لینگویج ہے اور مائنڈ پاور ہے اس کو PMBL جو کورس ہے وہ کرواتے ہیں. اسی طرح بچوں کے حوالے سے بھی ہے. صحیح. تو بچوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جیسے ہمارے پاس بہت ساری لیڈیز آتی ہیں, ان کے جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں, جو کالج گوئنگ ہوتے ہیں, ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے. صحیح. تو اگر ہم وہ پھر وہاں پہ ہمارے پاس بھی آ کے ان کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ فلاں میرے فلاں بھائی کا بچہ ہے, فلاں بہن کا بچہ ہے, وہ زیادہ پڑھتا ہے, یہ نہیں پڑھتا ہے, اس کو سبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھتا ہے, یہ اس طرح سے. اگر ہم بچوں کی بھی خوبیاں آپ اپنے ہر لیکچر میں بتاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے آپ کا بہیو ہونا چاہیے. صحیح. جی بالکل. اس کے بارے میں مزید تھوڑا سا. بچوں کی خوبیاں خالدہ اتنی ضروری ہے, اتنی اہم ترین ہے کہ ہم پوری لائف ان کی آگے جا کے وہی چیزیں پھر ان کے ساتھ رہتی ہیں, وہی چیزیں رہتے ہیں کہ ہم جو بھی جس طرح کہ ہم نے ایک بیج ہم نے بوئے جی, اور وہ پھر جو ہے نا ایک درخت بن جاتے ہیں, ایک پھل دیتے ہیں, اسی طرح بچے ہیں.
تو بچے جو ہے ایک پھول کی طرح ہیں، آپ نے بیج بوئے ہیں اور پھول ہے، آپ ایک نازک ہوتے ہیں بہت سی. تو اس طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ بیہیو کریں کہ ان کی جو ایکسلنسز ہے، ان کی جو اچھایا ہے ان کو بیان کرے، اس کو ہمیشہ بیان کرتے رہیں اور بتاتے رہیں ان کے اپنی خوبیوں کو، اور جو اچھا کام کرتا ہے اس پہ انعام دیتے رہیں، ان کو سراہتے رہیں، یاد دلاتے رہیں. تو بچے بھی اسی طرح کے اٹریکٹ ہوتے ہیں اپنی اچھائی سے، اور پھر اچھا کرتا ہے، اچھائی کی طرف ان کا دھیان ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ناظرین، میں جب پہلی بار جب میں سیکھ رہا تھا کار ریسنگ اور یہ اسکوٹر ریسنگ میں جو سیکھ رہا تھا، سب سے پہلے جو ہیوی بائک ہے، یہ مجھے میرے استاد نے کہا تھا مجھے کہ اگر آپ ڈریں گے کسی سائٹ پہ، اگر اترائی آتے ہیں آپ ڈریں گے تو آپ کے زیادہ تر جو ہے نا آپ کا گاڑی کا جو ہے نا وہ سائڈ پہ جائیں گے. تو میں نے دیکھا واقعی ایسا ہے. اس طرح واقعی یہ جملہ بہت بے جان نہیں ہے کہ جو ڈر گئے وہ مر گئے. اور ہمیں اچھائیوں کو بیان کرنا ہے، خوبیوں کو بیان کرنا ہے. اگر آپ کے اچھائی کی طرف دھیان ہے تو اچھائی کی طرف جائیں گے، برائی کی طرف ہے تو برائی کی طرف جائیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت نہیں ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملیں گے کسی بہت ہی بہترین اور خوبصورت موضوع کے ساتھ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں اور خالدہ کو اجازت دیں. زندگی گزاریں لیکن اویئرنیس کے ساتھ، اپنے آپ کو جان کے زندگی گزاریں. ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی بہت اچھے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.